أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك اللہ رب العزت نے سورۃ الانفطار کی ان آیات مبارکہ میں مختصر الفاظ میں اپنی چار بڑی بڑی نعمتیں بیان کرتے ہوئے اس انسان کو جھڑکا، ڈانٹا اور جھنجھوڑا ہے جو دشمن شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ بڑی بڑی نعمتیں عطا کرنے والے رب کے متعلق دھوکے میں آ گیا ہے۔ یہ کیفیت بڑی خطرناک ہے، اس لیے اللہ نے جھڑکا ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم کے متعلق؟ یہ سوال نہیں کہ اللہ پوچھ رہے ہوں کہ کون سی شے تجھے دھوکے میں ڈالنے والی، نہیں، یہ جھڑکنے کا انداز۔ یہ جو سوال ہے نا، سوال اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، ہر سوال استفہام کے لیے نہیں ہوتا، کہیں سوال جھڑکنے اور ڈانٹنے کے لیے بھی ہوتا ہے، کہیں سوال کسی بات کو پختہ ثابت کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، کہیں سوال کسی بات کا انکار کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے صرف نحو لغت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، استفہام تقریری، استفہام انکاری، استفہام توبیخی، یہ توبیخی استفہام ہے، جھڑکنے کا سوال۔ اے انسان، ما غرک، کس شے نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا بربک الکریم، اپنے کرم والے رب کے بارے؟ اللہ اکبر، ایک طرف کرم والا رب اور دوسری طرف دھوکے میں ڈالنے والا کون؟ شیطان۔ یہ وضاحت قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ موجود ہے، اس لیے یہ سوال استفہام کا نہیں، جھڑکنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. فرمایا لوگوں اللہ کا وعدہ آخرت والا، جزا سزا والا، حساب کتاب والا سچا ہے، بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور اللہ کے متعلق الغرور دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. تو یہ وضاحت ہے کہ اللہ کے بارے میں کون دھوکے میں ڈالتا ہے؟ دھوکے باز شیطان. الغرور یہ شیطان کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ دھوکے باز ہے، مکار ہے. تو اس لیے اللہ نے جھنجھوڑا ہے انسان. ذرا غور تو کر، ماں کس شے نے غرک بربک الکریم تجھے تیرے رب کریم کے بارے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ شیطان کے تو داؤ میں آ گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے 4 طرح سے اپنی نعمتیں بیان کی رب کریم ہونا ثابت کرنے کے لیے، اور انسان کو سمجھانے کے لیے کہ ایک طرف ایسی نعمتیں کرنے والا رب اور دوسری طرف شیطان، اور انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جائے. کتنی بڑی حماقت ہے. فرمایا الذی خلقک، وہ رب کریم جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا ہے، پیدا کیا ہے. اب اگر وہ پیدا ہی نہ کرتا تو باقی ساری نعمتوں سے بھی یہ محروم ہی محروم تھا. باقی ساری نعمتیں پیدا ہونے کے بعد ہیں کہ انسان پیدا ہوا تو باقی نعمتیں اسے ملی اور ان سے اس نے استفادہ کیا. اس لیے سب سے بڑی بات پہلے ذکر کی، الذی خلقک، وہ رب کریم جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. یہ پیدا کرنا اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. وہ پیدا ہی نہ کرتا تو یہ ہوتا ہی نہ. پھر فرمایا صرف پیدا ہی نہیں کیا، فسواک، پھر اس نے تجھے برابر بنایا. 2 آنکھیں برابر، 2 کان برابر، دونوں ہاتھ بازو برابر، دونوں ٹانگیں برابر. فسواک، پھر اس نے تجھے برابر بنایا. اللہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے بعض انسانوں کو ایسا پیدا کر دیتا ہے کہ ان کی یہ چیزیں برابر نہیں ہوتی. ڈرانے کے لیے کہ اللہ ہر کسی کو بھی ایسا کر سکتا ہے اور بعد میں بھی کر سکتا ہے. کئی لوگ ہیں ایک مدت تک صحیح و سالم رہتے ہیں، بعد میں ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ایک بازو چھوٹا ہو جاتا ہے، ایک بڑا. وہ اللہ اپنی قدرت دکھلاتا ہے. لیکن یہ محدود واقعات ہیں صرف قدرت دکھلانے کے لیے، ڈرانے کے لیے. ورنہ عام انسان اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنائے ہیں. فسواک، میں اس نے تجھے پھر برابر بنایا. سارے اعضاء جو 2 ہیں وہ برابر بنائے، جن کے اندر حسن و جمال بھی ہے اور کام کرنے کی عمدگی بھی ہے. اگر ایک ٹانگ چھوٹی ایک ٹانگ بڑی ہو چال بگڑ جاتی ہے. ایک بازو لمبا ایک بازو چھوٹا ہو بہت سارے کام ہو ہی نہیں پاتے. ایک آنکھ چھوٹی ہو ایک آنکھ بڑی ہو خوبصورتی ہی جاتی رہتی ہے. بہت بڑا یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے تجھے برابر بنایا. پھر فرمایا وَعَدَلَكَ، عدالت، پھر تجھے درست بنایا. اللہ اکبر. جس کا مطلب یہ ہے جو عضو جتنی تعداد میں چاہیے تھا اللہ نے اتنی تعداد میں بنایا ہے، اور جو عضو
جس جگہ چاہیے تھا اسی جگہ بنایا ہے، ورنہ عجیب الخلقت بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے۔ ایسے ایسے بچے کہ ایک بازو پشانی پہ لگا ہوا ہے، عموماً اکثر ایسے بچے پھر بچتے بھی تھے۔ عام انسانوں پہ اللہ نے انعام کیا ہے کہ فعدالت درست بنایا۔ درست کا مطلب ہے کہ جتنے اعضاء چاہیے تھے اتنے ہی بنائے۔ آنکھیں 2 چاہیے تھی 2 بنائی، ایک آنکھ نہیں بنائی۔ ایک آنکھ ہوتی تو ان کو دیکھ لو، جو ایک آنکھ سے بینائی سے محروم ہو جائے تو ان کا معاملہ بینائی والا کمزور ہو جاتا ہے، دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ کان 2 بنائے، ایک کان ہوتا ایک طرف سے سنائی دیتا، دوسری طرف سے سنائی نہ دیتا، سننے میں مشکل پیش آتی۔ لیکن زبان ایک بنائی، اگر زبانیں 2 ہوتی تو 2 ہی باتیں تھیں کہ اگر ایک بولتی دوسری نہ بولتی تو وہ دوسری فضول ہوتی، اور اگر بیک وقت دونوں بولتی تو سننے والوں کو سمجھ ہی نہ ہوتی۔ یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے نا مفتاح الدار سعادہ میں یہ انسان کے بدن کے والے سے یہ بڑی دلچسپ باتیں لکھی کہ جو عضو جس تعداد میں چاہیے تھا نا اللہ نے اسی تعداد میں رکھا، جو ایک چاہیے تھا ایک رکھا، جو اعضاء 2 چاہیے تھے 2 رکھے۔ ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں اللہ اکبر 10 رکھی، 5 ایک طرف 5 ایک طرف، زبان 1، ناک 1، تعداد بھی پوری رکھی اور جگہ بھی درست رکھی۔ اب دیکھو علم انسان کے لیے بڑی شان والی چیز ہے، علم کے سارے ذرائع اللہ نے انسان کے وجود میں سب سے اوپر رکھے، سارے میں دماغ سے ادراک ہو رہا ہے، آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے علم کے لیے، کانوں سے سنا جاتا ہے، زبان سے پوچھ کر علم سیکھا جاتا ہے، یہ سارے اعضاء سب سے اوپر رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کمال نعمت ہے، اس لیے فرمایا وہ آدھا لاکھ، اور اس نے تجھے درست بنایا ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس شکل میں اس نے چاہا تجھے ترکیب دیا ہے۔ کسی انسان کا اپنی شکل و صورت میں اپنا کوئی بس نہیں ہے، مالک نے اپنی پسند سے اور اپنی مرضی سے ہر ایک کی شکل بنائی ہے، اور شکل بنانے کا یہ معاملہ بھی اتنا انوکھا ہے، اللہ کی قدرت پہ دلالت کرتا ہے کہ دیکھو ایک علاقے کے لوگوں کی شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، لیکن عمر زید بکر بالکل جدا جدا بھی محسوس ہوتے ہیں، دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے یہ پاکستانی ہے، یہ روسی ہے، یہ مصری ہے، یہ عربی ہے، دیکھتے ہی، لیکن وہ اجتماعیت بھی ہے، انفرادیت بھی ہے کہ ایک ایک علیحدہ بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، فرمایا جس شکل میں اس نے چاہا تجھے ترکیب دیا۔ تو یہ بڑی بڑی 4 نعمتیں بیان کر کے فرمایا او انسان، اس کرم والے رب کے بارے تجھے کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اب دھوکا کیا ہے؟ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے، دھوکے کی کئی شکلیں ہیں، بڑی بڑی خطرناک شکلیں۔ شیطان کا سب سے خطرناک دھوکا اللہ کے متعلق جو وہ انسان کو دیتا ہے، وہ سب سے خطرناک دھوکا یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ ہو کے، اللہ کی مخلوق ہو کے اللہ کے وجود کا ہی منکر ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں۔ خطرناک ترین دھوکا، کتنی بڑی تعداد ہے دنیا میں، یوں وہ دنیا کے میدان میں بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، بال کی کھال ادھیڑنے والے، چیزیں ایجاد کرنے والے، لیکن اس دھوکے باز شیطان نے ایسا دھوکا دیا، اتنا کچھ پڑھ لکھ کے سیکھ سمجھ کے وہ شیطان کے ایسے دھوکے میں آگے دہریے بن گئے کہ اللہ کے وجود کے منکر ہو۔ یہ دہریے کیا ہے؟ ان کا یہی عقیدہ ہے کہ بس راتوں کے گزرنے سے، دنوں کے گزرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔
راتوں اور دنوں کے گزرنے سے انسان پیدا ہو جاتا ہے، راتوں اور دنوں کے گزرنے سے مر جاتا ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ عقیدہ ساری آسمانی کتابوں کے خلاف، سارے پیغمبروں کے خلاف اور عقل کے بھی خلاف ہے کہ اپنے آپ ہی بس رات اور دن کے گزرنے سے سب کچھ ہو جائے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ کوئی کام دنیا کا اپنے آپ نہیں ہوتا، کیا ہر ایک کو پتا ہے اپنے آپ ہوتا ہے، نہیں ہوتا۔ آپ نے یہ بجلی کی وائرنگ کی ہوئی ہے، ہر پنکھے تک اور ٹیوب لائٹ تک اور بلب تک تار پہنچ رہی ہے، اس کے باوجود کبھی کوئی پنکھا اپنے آپ نہیں چلا۔ آپ بٹن دباتے ہیں تو پنکھا چلتا ہے، ایک پنکھا اپنے آپ نہیں چلتا، زمین اپنے آپ ہی بن گئی، آسمان اتنے بڑے اپنے آپ ہی بن گئے ہیں، سورج چاند ستاروں کا نظام سارا اپنے آپ ہی بن گیا اور اپنے آپ ہی چل رہا ہے۔ سائنسدان ہو کے عقل اس کی گدھے سے بری ہے۔ ڈارون سائنسدان تھا لیکن داریا بھلا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لو جی ایک کیڑا زمین پہ رونما ہوا، رات دن گزرتے گئے زمانہ گردش کرتا گیا، وہ کیڑا ترقی کرتا 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 نا وہ کیڑا مچھلی بن گیا، پھر رات دن گزرتے گئے زمانہ گردش کرتا گیا، وہ مچھلی مہرگ بن گئی، پھر رات دن گزرتے گئے زمانہ ترقی کرتا گیا۔ باقاعدہ ارتقائی نظریہ اس نظریے کا نام ہے، ہمارے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے یہ ڈارون کا نظریہ، داریوں والا گندا اور پلید نظریہ۔ کہتا ہے پھر رات دن گزرتے گئے زمانہ ترقی کرتا گیا، وہ مینڈک رفتار کا بندر بن گیا، پھر رات دن گزرتے گئے زمانہ ترقی کرتا گیا، بندر گوریلا بن گیا، پھر زمانہ ترقی کرتا گیا، گوریلا انسان بن گیا۔ باقاعدہ یونیورسٹیوں میں نقشہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، وہ دنیا کا وہ گلوب اور اس کے ارد گرد وہ کیڑا بڑا ہوتا 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 شکلیں بدلتا 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 وہ جی انسان، زمانے کی گردش سے کیڑا انسان بن گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اب تو ترقی بڑی تیز ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کسی چڑیا گھر کا کوئی بندر انسان بنا ہے؟ اب تو یوں بظاہر ترقی تیز ہے لیکن یہ تو کبھی نہیں ہوا۔ سالہ سال سے جانور، حتیٰ کہ 40 سال تک ایک جانور لوگوں کے گھروں میں رہتا ہے، وہ جانور ہی رہتا ہے، وہ ترقی کر کے انسان تو نہیں بنتا، عقل ہی ماری گئی ہے، زمانے کی گردش سے انسان بن گیا۔ نہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ تو شیطان کا پہلا خطرناک دھوکہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا بندہ اور اللہ کی مخلوق ہو کر اللہ کے وجود کا ہی منکر ہو جائے۔ دوسرا خطرناک دھوکہ کہ اللہ کا وجود تو مانے لیکن شرک کی دلدل میں ڈوب جائے، اللہ کو اکیلا نہ مانے کہ نہیں اللہ ہے لیکن فلاں بھی ہے، اس کی بھی بڑی پہنچ ہے، وہ بھی بڑا کچھ کرتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ نظریہ بھی سارے پیغمبروں اور ساری آسمانی کتابوں کے بھی خلاف اور عقل کے بھی خلاف۔ کیوں؟ جس کسی نے اللہ کے ساتھ جس کسی کو بھی شریک ٹھہرایا ہے، یہ بات یاد رکھنا کہ میرا دعویٰ بلا دلیل نہیں، بالدلیل ہے، اللہ کے سوا جس کسی نے جس کسی کو بھی شریک ٹھہرایا ہے نا، اس نے اپنے اس شریک کو کمزور بھی ثابت کیا خود ہی۔ تو جو کمزور ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، لہذا شرک کی تردید عقل سے ہو رہی ہے۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے الہ کہا، لیکن گرجے پہ صلیب لٹکی ہوئی ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دیا گیا، اور ان کی کتابیں پڑھو تو سولی کا واقعہ ایسے انداز میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے عیسیٰ علیہ السلام تڑپے، بے صبری کی، چیخیں ماری، روئے، یہ کیا وہ کیا۔ یہ الہ کیسا ہے جو تڑپ تڑپ کے جان دے رہا ہے؟ الہ ہے، الہ بھی کہا اور کمزور بھی ثابت کر۔ اسی طرح آگے بڑھیے، کلمہ پڑھنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کئی کلمہ پڑھنے والوں نے الہ کہا، مشکل کشا، حاجت روا کہا۔ دوسری طرف آج تک
ان کی مظلومیت بیان کرتے ہیں، حضرت علی کی مظلومیت بیان کرتے ہیں کہ ان سے حضرت ابوبکر جیسے بوڑھے بزرگ صحابی نے خلافت چھین لی. کیسا الہ ہے، مشکل کشا ہے کہ بزرگ صحابی خلافت ہی لے گئے اسے. مشکل کشا بھی کہا، کمزور بھی ثابت کیا. جو کمزور ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو الہ بھی کہا، گاڑیوں کے پیچھے لکھ دیا جنت حسین دی. اور دوسری طرف آج تک وہ فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے کہ کربلا کے میدان میں انہوں نے ایک ایک قطرے کو گھونٹ کو ترستے ہوئے جان دے دی. جو ایک ایک گھونٹ کو ترستے ہوئے جان دے وہ الہ کیسے؟ جس کسی نے بھی اللہ کے سوا جس کسی کو الہ مانا ہے اسے کمزور بھی تسلیم کیا ہے. تو جو کمزور ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا. لہذا شرک کا عقیدہ جہاں سارے نبیوں کے عقیدے کے خلاف، ساری آسمانی کتابوں کے عقیدے کے خلاف، وہاں عقل کے بھی خلاف ہے. اس لیے اللہ نے سورہ حج میں فرمایا ہے مشرک کی عقل ایسے ماری ہوئی ہے جیسے کوئی آسمان سے گر پڑے تو اس کا دماغ چکرا جاتا ہے اور عقل کام نہیں کرتی. ایسے مشرک کی عقل ماری ہوئی ہے. یہ حقیقت ہے. تو یہ دوسرا خطرناک دھوکہ ہے کہ اللہ کے وجود کو تو مان لیا لیکن ساتھ کیوں چلا بھائی ساتھ شرک بھی کیا. وجود کو بھی مانا لیکن ساتھ تو خطرناک دھوکہ ہے. تیسرا خطرناک دھوکہ جو اللہ کے بارے شیطان دیتا ہے وہ تیسرا خطرناک دھوکہ یہ ہے کہ انسان یوں تو دہریہ بھی نہ بنے، وجود کا منکر بھی نہ بنے، کسی کو اللہ کا شریک بھی نہ ٹھہرائے، لیکن جو اللہ کا حق عبادت ہے وہ ادا ہی نہ کرے. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ عشر، کوئی وہ عبادت ہی بجا. یہ بھی خطرناک دھوکہ ہے. کیوں؟ جب تک عبادت کا حق بندہ اللہ کو ادا نہیں کرتا توحید پوری ہی نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیں، توحید پوری نہیں ہوتی. مشہور حدیث حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اے معاذ جانتے ہو بندوں کے ذمہ اللہ کا حق کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ و رسول عالم. تو آپ نے فرمایا این یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. معلوم ہوا اللہ کا حق تب ادا ہوتا ہے کہ ایک تو شرک نہ کیا جائے، دوسرا حق عبادت ادا کیا جائے، نمازیں پڑھی جائیں، روزے رکھے جائیں. یہ عملی توحید ہے. جب تک عمل والی توحید نہ ہو تو توحید پوری نہیں ہوتی. تو کتنی انسانیت اس دھوکے میں آئی ہے کہ اللہ کا وجود بھی مانتے ہیں، اللہ کو اکیلا وحدہ لا شریک لہ بھی مانتے ہیں، لیکن نماز ایک نہیں پڑھتے، روزہ ایک نہیں رکھتے، حج بھی نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، عبادت کو نہیں کرتے. کتنی بلکہ اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کی اس دھوکے میں مبتلا ہے. کافر تو ہے ہی کافر نا، وہ تو ہے ہی دھوکے میں. کلمہ پڑھنے والوں کی باہری اکثریت اس دھوکے میں مبتلا ہے. اکثریت بے نماز ہے، بے روزہ ہے، بے زکوٰۃ ہے. تو یہ بڑے بڑے دھوکے ہیں اللہ کے بارے. اسی طرح چوتھی قسم بیان کر کے بعد ختم کرتا ہوں، قسمیں تو بڑی ہیں. شیطان کا اللہ کے بارے بندے کو دھوکہ دینا. چوتھا یہ ہے اللہ اکبر، جس میں بھی بڑے لوگ مبتلا ہیں کہ شیطان اس مغالطے میں ڈال دیتا ہے تو جو مرضی کر، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ کر جو مرضی. ایسے ہی لوگ ہیں جن کو کہا جائے نماز پڑھو، کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم. وہ یہ ہیرا پھیری ملاوٹ ناپ تول میں کمی ہے، بدکاری ہے، چھوڑ دو، وہ کہتا ہے اللہ بڑا غفور رحیم. یاد رکھیے اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی بغاوت کر کے، اللہ کے نافذ کردہ فرائض و واجبات چھوڑ کے یہ سمجھنا کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے. شیخ الاسلام امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی مایا ناز کتاب اللہ اکبر دعائے شافی میں زبردست بات لکھی. اور کہتے اللہ کے بارے حسن ظن یہ ہے کہ آدمی تو عید والا ہو کے، عبادت کرنے والا ہو کے، اللہ کا فرما بردار بندہ بن کے پھر امید کرے کہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ ہے حسن ظن. اور آدمی گناہ اور نافرمانی کر کے یہ سمجھے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. انہوں نے پھر بڑی لمبی چوڑی باس کیا وہاں
وہ کہتے ہیں اگر یہی بات ہے کہ جو مرضی کرو اللہ غفور و رحیم ہے، تو کہتے ہیں اس غفور و رحیم رب نے ایک غلطی کی وجہ سے آدم کو جنت سے کیوں نکالا؟ آدم کے لیے وہ غفور و رحیم نہیں؟ اس غفور و رحیم رب نے شرک کی وجہ سے پوری قوم نوح سیلاب کے اندر غرق کیوں کی؟ کیا اس وقت اللہ غفور و رحیم نہیں تھا؟ ہے، لیکن مطلب لوگوں نے غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اس کا مطلب ہے جو مرضی کرو، تو اس غفور و رحیم رب نے پوری قوم عاد کو پورا ہفتہ آندھی کا طوفان مسلط کر کے تباہ کیوں کیا؟ اگر غفور و رحیم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو مرضی کرو وہ غفور و رحیم ہے، تو اس نے پوری قوم سمود کو تباہ کیوں کیا؟ اس نے ایک اجتہادی غلطی کی وجہ سے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیڑ جیسی جیل میں کیوں پہنچایا؟ کیا یونس علیہ السلام کے لیے وہ غفور و رحیم نہیں؟ وہ ہے غفور و رحیم، لیکن کس کے لیے؟ اللہ نے جہاں قرآن مجید میں اپنا غفور ہونا، غفار ہونا، رحیم ہونا بیان کیا ہے، وہ وضاحت بھی کیا ہے۔ ایک مقام پڑھتا ہوں، اس نے وضاحت کیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بڑا ہی غفار ہوں، غفور ہوں، بخشنے والا ہوں، لیکن کس کے لیے؟ لمن تابا، جو سچی توبہ کرے۔ ایک شرط، وہ آمنا، صحیح معنوں میں ایمان لائے، وہ عامل صالحا، صرف زبانی کلامی ایمان نہیں، نیک عمل کرے، اور ثم اہتدی، پھر اس ہدایت پر ہمیشہ قائم رہے، تو پھر میں بڑے ہی بخشنے والا ہوں۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی کرو اللہ غفور و رحیم ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، تو اللہ نے خبردار کیا ہے کہ شیطان تمہیں اللہ کے بارے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو اس لیے اللہ نے جھڑکتے ہوئے، جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا یا ایھا الانسان، او انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کرم والے رب کے بارے کس شے نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ کرم والا رب جس نے تجھے پیدا کیا، پھر برابر بنایا، پھر درست بنایا، اور جس شکل میں اس نے چاہا تجھے ترکیب دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اللہ کے متعلق شیطان کے اور دنیا کے ہر قسم کے دھوکے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔